بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ طلبہ عزیز خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سبق میں تمنی کی تعریف پہ بات ختم ہوئی تھی اور تمنی کے کلمات بھی ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ تو تمنی کے 4 کلمات ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ لیت، لعل، ہل، لو۔ پہلا حرف اصلی ہے، یعنی لیت اصلی ہے، باقی تینوں غیر اصلی ہیں۔ باقی تینوں نائب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب لعل، ہل یا لو کے ذریعے تمنی کا کیا فائدہ ہے؟ جب لیت اصلی موجود ہے تو نائب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہا جائے گا لیت سے ہل کی طرف انصراف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ متکلم متمنا کے ساتھ کمال عنایت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ متکلم متمنا کے ساتھ یعنی جس چیز کی تمنا کی جا رہی ہے، جس پر کہ حل داخل کر رہا ہے، تو لیت نہ داخل کر کے حل داخل کر کے متکلم تمنا کی جانے والی چیز کے ساتھ کمال عنایت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں متکلم حل کے ساتھ جو تمنی کو ذکر کرتا ہے تو اس ممکن صورت میں ذکر کرتا ہے جس کے معدوم ہونے کا متکلم یقین نہیں رکھتا، امکان کے درجے میں ہے، بالکل معدوم ہونے کا متکلم یقین نہیں رکھتا، اس لیے اس کو استفہام کی شکل میں ذکر کرتا ہے۔ اب جب استفہام کی شکل میں ذکر کر دیا اور استفہام مراد لینا ممکن نہ ہو حقیقت کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تمنی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا، لو کی طرف، یعنی لو کو تمنی کی جگہ استعمال کرنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لیت کو استعمال نہ کر کے لو کا استعمال کرنا، اس میں متکلم متمنا کی ندرت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ متمنا یعنی جس کی خواہش، جس کی تمنا وہ کر رہا ہے، وہ بڑا ہی نادر ہے، اور لو کا استعمال ایسی صورت کے ساتھ ہوگا جو معدوم ہے، اس لیے کہ لو اصل وضع میں امتناع جواب پر دلالت کرتا ہے، امتناع شرط کی وجہ سے۔ مثلاً لو اجتہد زید لما کسل، لما فشل یا رسب، اگر زید محنت کیا ہوتا تو ناکام نہیں ہوتا، لما رسب، محنت نہیں کیا اس لیے فیل ہو گیا، شرط نہیں پائی گئی
اس لیے جواب نہیں پایا گیا۔ تو لو کے اندر امتناع پایا جاتا ہے، لو امتناع پر دلالت کرتا ہے، اس لیے لو کا استعمال اس صورت میں ہوگا جو صورت کی جہاں پر کی متمنا کیا ہو، معدوم ہو۔ تو اس سے متمنا کی ندرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ متمنا بڑا ہی نادر ہے۔ ایک اور ہے لعل۔ لعل کی طرف انصراف کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی لیت کے بجائے لعل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جس طریقے سے حل اور لو ایک بلاغی غرض کی وجہ سے ہیں، غرض بلاغی کی وجہ سے ہیں، یہاں پر بھی لعل کا استعمال بھی غرض بلاغی ہی کے لیے ہے۔ کیسے؟ اس کے اندر یعنی اگر لعل کا استعمال کیا جا رہا ہے تو او متمنا محال کا، چونکہ تمنی عموماً محال چیز کی جاتی ہے، عفواً جی، اور او متمنا کیا کر رہا تھا کہ لعل کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ تو یہ بھی غرض بلاغی کے لیے ہے۔ او کیا ہے؟ متمنا محال کا ممکن اور قریب الحصول صورت میں ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا؟ جس چیز کی تمنا کی جا رہی ہے وہ محال ہے، اس محال کو ممکن بنا کر ممکن ہونے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یا حامان ابنی لی یا حامان ابنی صرحا لی لعلی ابلغ اسباب السماوات۔ تو آسمان تک پہنچنا محال ہے، لیکن اس کو قریب الحصول صورت میں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میرے لیے یہ بنا دو تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ جی، یہ دو چیزیں فائدے کے لیے تھیں آپ کے۔ آگے دیکھتے ہیں ترجی۔ کسی ایسی محبوب چیز کا انتظار کرنا جس کے حصول کی امید ہو، جس کے حصول کی امید ہو، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا عسى اللہ ان یأتی بالفتح، جس کے بھی حصول کی امید ہوگی اب اس کا انتظار کرنا یہ ترجی کہلائے گا۔ ترجی کے لیے دو حروف ہیں، عسى لعل، عسى لعل۔ فائدہ: اگر ترجی کا استعمال کسی چیز سے ڈرانے کے لیے ہو تو اس کا شمار انشاء غیر طلبی میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈرانے کے لیے ہوگا، ڈر کی جگہ میں لعل اور عسیٰ کا استعمال کیا گیا ہوگا تو وہاں پر اس چیز کی امید تو کی جائے گی نہیں، لہذا غیر طلبی میں ہوگا۔ جیسے عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، یہاں پہ عسیٰ استعمال کیا گیا، کہاں پہ؟ ڈرانے کی جگہ میں، کہ ہو سکتا ہے جس چیز کا تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ تمہارے پیچھے ہو، تمہارے پاس ہو، تمہارے قریب ہو۔ لہذا یہاں پر عسیٰ انشاء طلبی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ غیر طلبی کے لیے ہوگا۔ استفہام کا بیان۔ استفہام کی تعریف:
کسی چیز کے متعلق علم طلب کرنا، جیسے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ معبود ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کسی چیز کے متعلق علم طلب کرنا یعنی طلب کے وقت اس چیز کا علم نہیں تھا، لہذا اس چیز کا علم طلب کر رہا ہے، اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے، تو اس کو استفہام کہیں گے۔ جاء هل زید قائم، هل زید قائم، زید کے جب یہ سوال کر رہا ہے تو زید کے کھڑا ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے سوال کر رہا ہے کہ کیا زید کھڑا ہے۔ جی، استفہام کے کلمات کیا ہیں؟ استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے کن کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کے کلمات یہ ہیں: حمزہ، ہل، من، ما، متا، ایان، این، انا، ایون، کیف، کم۔ جی، ہر ایک کا استعمال آگے بیان کریں گے۔ حمزہ طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ طلب تصور کیا ہے؟ طلب تصور ادراک مفرد اور تعین کا نام ہے، یعنی جملہ کی نسبت معلوم ہے لیکن وہ نسبت کس کے ساتھ ہے وہ معلوم نہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مفرد کا ادراک یعنی آپ یہ کہ مفرد یا تعین کا ادراک، مفرد اور ادراک مفرد اور تعین کا نام ہے۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں خود ہی، جملے کی نسبت معلوم ہے یعنی فعل کا وقوع تو معلوم ہے، یہاں فعل سے وہ فعل مراد نہیں ہے۔ واقع ہونا تو معلوم ہے لیکن واقع ہونے والا یا واقع کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ نسبت تو معلوم ہے لیکن صاحب نسبت کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی کو معلوم کرنے کے لیے حمزہ کا استعمال کیا جائے گا، تو اس کو کہیں گے یہ حمزہ طلب تصور کے لیے ہے۔ صاحب کتاب کی مثال دیکھ لیجئے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کہ کیا تم نے پیدا کیا اس کو یا ہم اس کے خالق ہیں۔ تو یہاں پر دونوں میں سے ایک کی تعین ہوگی، ہم یا تم۔ کس نے پیدا کیا؟ پیدا تو کیا ہے، تخلیق تو وجود میں آ چکی ہے، نسبت وجود میں آ چکی ہے، لیکن اس نسبت کو انجام دینے والا کون ہے، صاحب نسبت کون ہے، اسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ انتم ہے یا نحنو ہے، تم ہو یا ہم ہیں۔ امید ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خلاصے کے طور پہ طلب تصور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور کے متعلق جو استفہام ہوتا ہے وہ تردد کے وقت دو میں سے ایک
کی تعین کے لیے آتا ہے۔ تصور سے متعلق جو استفہام ہوتا ہے تو کب، جب دو چیزوں میں کیا ہو، جب دو چیزوں میں تردد ہو تو اس میں سے ایک کی تعین کے لیے اگر سوال کیا جائے تو وہ طلب تصور ہوگا۔ آگے تصدیق، طلب تصدیق ادراک نسبت کا نام ہے، یعنی نسبت ہی معلوم نہیں، اس نسبت کو جاننا مقصود ہے۔ جیسے الم نجعل لہ عینین، طلب تصدیق کا جواب نعم یا لا کے ذریعے دیا جائے گا۔ جی وہاں پہ نسبت تو تھی لیکن صاحب نسبت معلوم نہیں تھا، یہاں پر کیا ہے، نسبت کو جاننے کا نام ہے، یعنی نسبت ہی معلوم نہیں کہ اس کا وقوع ہوا ہے یا اس کا وقوع نہیں ہوا ہے۔ جیسے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب آپ نعم یا لا سے دیں گے۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب نسبت میں تردد ہو، نسبت میں تردد ہو تو یعنی یہ نسبت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس وقت جو سوال کیا جائے گا تو وہ طلب تصدیق ہوگا۔ مثلا اجاء زید، کیا زید آیا؟ ہاں یا نہیں میں آپ جواب دیں گے تو اس کو طلب تصدیق کہیں گے۔ آگے دیکھیے، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فائدہ، طلب تصور میں مسئول عنہ حمزہ سے متصل ہوتا ہے۔ طلب تصور میں آپ نے طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کو جان لیا۔ اب دیکھیے حمزہ چونکہ تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، لہٰذا اگر حمزہ کا استعمال طلب تصور کے لیے کیا گیا ہے تو وہ مسئول عنہ سے ملا ہوا ہوگا، یعنی حمزہ ذکر کرنے کے بعد فوراً مسئول عنہ کو ذکر کریں گے۔ جس چیز کے متعلق آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، استفہام چاہتے ہیں، اس کو حمزہ سے ملا کر ذکر کریں گے، خواہ مسند ہو یعنی مسئول عنہ جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں، خواہ وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو یا مفعول یا حال وغیرہ ہو۔ طلب تصور میں مسئول عنہ کا ایک مقابل ذکر کیا جاتا ہے، اس کو معادل کہتے ہیں۔ طلب تصور میں مسئول عنہ کا ایک مقابل ذکر کیا جاتا ہے، اس کو معادل کہتے ہیں۔ جیسے ازید نجح ام اخوہ میں اخوہ معادل ہے، زید کے مقابل میں زید کامیاب ہوا یا اس کا بھائی، تو اخو کس کے مقابل میں ہے؟ زید کے مقابل میں ہے، لہٰذا اخوہ کو معادل کہا جائے گا۔ اوپر جو گزرا خواہ مسند ہو یعنی طلب تصور میں مسئول عنہ حمزہ سے متصل ہوتا ہے،
مسند ہو، مسند الیہ ہو، مفعول ہو، حال ہو، اس کی مثالیں بھی اگر دے دی جائیں تو واضح بات زیادہ ہو جائے گی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اگلے محاضرے میں ان کی مثالیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔